بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو کہ مختلف قسم کی شکل و صورت اختیار کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتی ہے، اور ایک ایسی مخلوق جو کہ مشکل سے مشکل کام سر انجام دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور سب سے پہلا جن زمین پر کون سا نازل ہوا تھا، اور ان کی نسل کیسے چلی تھی، اور کیا ابلیس جنات میں سے تھا، اور جنات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور مسلمان جنات کن جگہوں پر رہتے ہیں اور کفار جن کن جگہوں پر رہتے ہیں، اور ان کی خوراک کیا ہوتی ہے، اور کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی ملاقات جنات سے کب ہوئی تھی، اور ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس نے شیاطین کو آسمانی خبریں معلوم کرنے سے روک دیا تھا، اور کیا جنات انسانوں کو اغوا کرتے ہیں، اور کیا ہر انسان کے ساتھ جن لگا ہوتا ہے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ابلیس کے پوتے حامہ سے ہوئی تھی تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا عرض کیا تھا، اور جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جن نے کسی آدمی کی لڑکی کو اغوا کر لیا تھا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس طرح بازیاب کروایا تھا، اور ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے ہم اپنے آپ کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جنات کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات کے اندر اضافہ ہو سکے اور آپ اپنے آپ کو جنات کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ ناظرین محترم، جن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پوشیدہ ہونے اور نظروں سے اوجھل ہونے کے ہیں، کیونکہ جنات بھی ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے، اسی وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہوائی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شکل و صورت اختیار کرنے کی قدرت سے نوازا ہے، اور اسی مخلوق کو مشکل سے مشکل کام سر انجام دینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق کیا، لیکن ان کو جوڑے پیدا نہیں کیے تھے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی نسل چلتی ہے، جبکہ ناری جنات کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمہون کو زمین پر بھیجا تو اس کو زمین پر ایک جن لڑکی سے ملا دیا۔ اس جن نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور ان دونوں کی خوب نسل بڑھی۔ پہلے تو جن بھی فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ بعد میں ان جنوں میں سے کچھ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرائے گئے۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جلیبہ اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد دراز اور بہادر تھے۔ جلیبہ شکل و صورت سے ببر شیر کی طرح نظر آتا تھا، اور تبلیس عورت جس کی شکل و صورت بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جلیبہ جنوں کا سردار تھا، اس کے نام سے باقی سب جن خوف کھاتے تھے۔ ناظرین محترم، ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا تھا۔ عزازیل اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد کا بہت لمبا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 50,000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ جب جنوں نے زمین پر جنگ اور تباہی مچانی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتے زمین پر اترے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں
عزازیل کے والدین نے بھی بڑی ہمت سے جنگ کی تھی، پر فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے۔ اس جنگ میں بہت تعداد میں جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا، اور انہی میں عزازیل بھی شامل تھا، جو کہ بعد میں ابلیس شیطان ملعون بنا۔ ناظرین گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کے پر ہوتے ہیں اور وہ پروں کے سہارے اڑتے ہیں۔ دوسری قسم سانپ کی قسم ہوتی ہے، اور تیسری قسم میں ادھر ادھر گھومنے والے جن ہوتے ہیں۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو 3 اصناف پر یعنی کہ 3 اقسام پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم سانپ، بچھو اور حشرات الارض کی صورت میں، اور دوسری قسم ہوا کی طرح ہے جو فضا میں رہتے ہیں، اور تیسری قسم انسانوں کی طرح ہے، یہ حساب و کتاب کے بھی مکلف ہیں۔ نیز انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اقسام پر پیدا کیا ہے۔ ایک قسم تو چپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اور اس سے مراد کفار ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کے جسم تو انسانوں کی طرح ہیں، لیکن ان کی روح شیطان کی طرح ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی کہ اتفاق ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اسی طرح جنات کی طرف بھی مبعوث کیے گئے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ: وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ تمام جہان کے لیے ڈرانے والا ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ ناظرین محترم، اور جنات کے جنت کے اندر جانے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جنات میں سے بھی ایک جماعت مقربین اور نیکوکاروں کی ہوگی جو کہ جنت میں داخل ہوں گے، جس طرح انسانوں میں سے ایسی جماعتیں ہیں۔ جبکہ جمہور اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ جنات میں مومنین کا گروہ جنت میں داخل ہوگا اور انسانوں کی طرح ثواب بھی پائے گا۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جنات جنت میں تو جائیں گے، لیکن جنت کے ایک کونے میں رہیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک مخلوق تو جنتی ہے اور وہ فرشتے ہیں، دوسری مخلوق جہنمی ہے اور وہ شیاطین ہیں، تیسری مخلوق وہ ہے جس کے بعض افراد جنتی اور بعض افراد جہنمی ہیں، اور وہ انسان اور جنات ہیں، ان کے لیے ثواب اور عذاب ہے۔ نیز فرشتے جنات اور انسانوں کی طرح جنت کی نعمتوں سے لطف انداز نہیں ہوں گے۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مومن جنات کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات جنت میں داخل ہوں گے، لیکن وہاں نہ وہ کھائیں گے اور نہ پئیں گے، بلکہ تسبیح و تقدیس ہی میں ان کو لطف محسوس ہوگا۔ نیز جنات جنت میں انسانوں کی طرح کھانے پینے کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ اس کو امام احمد بن مروان المالکی دینوری نے روایت کیا ہے۔ ناظرین محترم، اور کتاب خیر البشر بخیر البشر میں علامہ محمد بن ظفر نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، تم میں سے جو بھی لیلۃ الجن میں میرے ساتھ چلنا چاہے وہ چلے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل دیا، یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ میں ایک بلند مقام پر پہنچے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے خط کھینچ کر ایک دائرہ بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہاں تک کہ کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرمانے لگے۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، اور وہ میرے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے۔
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ منتشر ہو کر چلنے لگے، جس طرح بادل چلتے وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ تمام چلے گئے یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت باقی رہ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جنات کی جماعت کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہڈی اور لید لاؤ۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنات کو ہڈی اور لید دی اور ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہڈی اور لید سے استنجا نہ کرے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کے ہمراہ عکاظ نامی بازار کی جانب تشریف لے گئے، اور اس زمانہ میں شیاطین آسمان پر پہنچ کر خبریں نہیں لا سکتے تھے۔ پس جب شیاطین اپنے گروہ میں پہنچے تو ان سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آسمانی خبریں نہیں لاتے؟ شیاطین نے کہا کہ ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان مضبوط رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور ہم پر شدید انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ پس انہوں نے کہا کہ پھر تو کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ پس شیاطین سوراخ لگانے کے لیے مشرق و مغرب کی طرف نکلے۔ پس شیاطین کی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جماعت کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بس جب انہوں نے قرآن کو سنا تو خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہی وہ کلام ہے جو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ چنانچہ شیاطین نے اپنی قوم کو آ کر بتایا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جنات کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنات کو کبھی نہیں دیکھا تھا، البتہ وحی کے ذریعے سے کچھ چیزیں جنات کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچا دی گئی تھی۔ ناظرین محترم، اور مسلم شریف میں ہے کہ جب جنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی خوراک کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جس ہڈی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اسے استعمال کرو، وہ تمہارے لیے گوشت سے بہتر ہے، نیز مینگنیاں تمہارے چپایوں کے لیے چارہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی کہ جنوں کی غذا ہے۔ ناظرین گرامی، اور جنوں کے انسانوں کو اغوا کرنے کے متعلق امام بہقی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک انصاری عشاء کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو انہیں کسی جن نے اغوا کر لیا اور کئی سال تک غائب رکھا۔ اسی دوران انصاری کی بیوی نے شادی کر لی۔ پھر وہ انصاری مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے جن نے اغوا کر لیا تھا، بس میں ایک لمبے عرصے تک ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ بس مومن جنات نے جہاد کیا اور دوسرے جنات کو قتل کر دیا، اور بعض جنات کے ساتھ مجھے بھی گرفتار کر لیا۔ بس انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان آدمی ہے، لہٰذا اس کو قید کرنا مناسب نہیں ہے۔ بس انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے تو ان کے پاس ٹھہروں اور چاہے اپنے اہل و عیال کے واپس چلا جاؤں۔ بس میں نے اپنے اہل و عیال کو اختیار کر لیا۔ بس جنات مجھے مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری سے پوچھا کہ جنات کیا چیز کھاتے ہیں؟ انصاری نے کہا وہ لوبیا کھاتے ہیں اور ہر وہ چیز کھاتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جنات کیا پیتے ہیں؟ انصاری نے جواب دیا کہ تل چھٹ۔ ناظرین محترم، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس ہڈی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کو پھینکا جائے تو وہ مسلمان جنات کی خوراک ہوتی ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کفار جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہڈی کو پھینکیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر پھینکیں تاکہ اس کو ہمارے مسلمان بھائی جنات کھائیں۔ پیارے دوستو، اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ شب ایک سرکش جن نے میری نماز توڑنے کی کوشش کی، بس میں نے اسے دبوچ لیا اور میں چاہتا تھا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی وسیع حکمرانی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور مسلم شریف میں ہے
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شیطان نہ لگا ہو۔ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جن لگا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی اور مجھے محفوظ رکھا، پس وہ شیطان مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔ معزز دوستو، اس حدیث میں ہمیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے نفس و شیطان اور ہمارے دل کے اندر جو اسلام کے خلاف وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کی جانب توجہ نہ دی جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ ناظرین محترم، اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن و انس کے گروہ میں سے جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا اور اس کی نافرمانی نہیں کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اور شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ناظرین گرامی، اور جنات کی سانپ کی شکل کو اختیار کرنے کے متعلق علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے کہ انہیں ایک مردہ سانپ ملا، بس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کفنا کر دفنا دیا۔ بس ایک کہنے والے نے کہا، اے سرک، کیا تجھے یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے متعلق کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب ایک جنگل میں تیری موت واقع ہوگی، بس تجھے ایک نیک اور صالح آدمی کفن پہنائے گا اور دفن کرے گا۔ بس یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تم کون ہو؟ بس اس نے کہا، میں جنات میں سے ہوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا، اور جنات میں سے میرے اور سرق کے علاوہ اور بھی کوئی باقی نہیں بچا، نیز سرق بھی مر گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن سانپ وغیرہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلا کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بوڑھا آدمی اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس جن نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کون سے جن ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں حمہ بن حزم بن عقیس بن ابلیس ہوں۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس جن نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کا اکثر زمانہ دیکھ لیا ہے، نیز جس رات قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس وقت میری عمر چند سال کی تھی۔ میں ٹیلے سے چھلانگ لگا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا اور لوگوں کو بھڑکا رہا تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے چھوڑ دیجئے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دست اقدس پر توبہ قبول کر لی تھی، نیز میں نے دعوت کے کام میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ پس اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ اس کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، میں اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا۔
اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طرح میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ چنانچہ ملاقات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تیری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچاتا ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اور تجھ پر بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے اے حامہ؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے قرآن مجید سکھا دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی اس جن کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی ہم نے اس جن کو دیکھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جن زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ پیارے دوستوں، اور کتاب مناقب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں مذکور ہے کہ ایک شخص حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس شخص نے عرض کیا کہ میری ایک نوجوان لڑکی کو مکان کی چھت سے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ پس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم آج کی رات فلاں قبرستان میں جاؤ اور وہاں پر اپنے گرد حصار کھینچ کر بیٹھ جانا۔ پس جب تم حصار کھینچنے لگو تو یہ کلمات پڑھنا، بسم اللہ علی نیتی عبد القادر۔ پس جب عشاء کے بعد جنات کی جماعت مختلف شکلوں اور صورتوں میں تمہارے سامنے سے گزرے گی تو تم خوف زدہ نہ ہونا۔ پھر اس کے بعد جنات کا بادشاہ وہاں سے گزرے گا تو وہ تم سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے، بس تم کہہ دینا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی بتا دینا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں قبرستان میں گیا اور میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق دائرہ کھینچا۔ پھر اس کے بعد جنات کی مختلف ٹولیاں مختلف صورتوں میں میرے سامنے سے گزرنے لگی، لیکن وہ دائرے سے باہر ہی رہتی تھی جس میں بیٹھا ہوا تھا۔ بس سب سے آخر میں جنات کا بادشاہ آیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور جنات کی جماعت اس سردار کے ارد گرد کھڑی تھی۔ جنات کا سردار دائرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مجھے حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیجا ہے۔ بس وہ جنات کا سردار گھوڑے سے اتر کر دائرے کے باہر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ بس میں نے اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کیا۔ بس جنات کے سردار نے اپنے پاس کھڑے ہوئے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کو حاضر کرو۔ پس وہ بادشاہ کے پاس لایا گیا اور اس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ پس بادشاہ نے اس جن سے پوچھا کہ تو نے قطب عالم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاقے میں ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ پس اس جن نے جواب دیا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پس جنات کے سردار نے اس جن کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ پس اس جن کی گردن اڑا دی گئی اور میری لڑکی مجھے واپس کر دی گئی۔ پھر میں نے جنات کے سردار سے کہا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم و اطاعت کی ایسی مثال نہیں دیکھی۔ تو جنات کے سردار نے کہا، ہاں، یہ اس لیے ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکان ہی سے جنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، خواہ جن کسی بھی خطے میں ہو۔ اس لیے تمام جنات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گھبراتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مومن آدمی کو قطبیت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے تو جنوں انس اس کے تابع کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جنات کا سردار کہہ رہا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تمام جنات کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس علاقے کا ہے اور کیا کر رہا ہے، جبکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں اور آپ کی آل و اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا شان ہوگی، جن کے بارے میں بعض منافقین بے ادب اور گستاخ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا فقط اتنا ہی ادب کرنا چاہیے جتنا کہ ہم
اپنے بڑے بھائی کا ادب کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ناظرین محترم، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے خود خدا ہی نہ چھپا جو کہ سب سے بڑا غیب ہے، تو پھر اور کیا غیب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گستاخوں کی صحبت سے محفوظ رکھے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس پر عمل کرنے سے ہم اپنے آپ کو جنات کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویسے تو پورا قرآن پاک ہی شفا ہے، لیکن پورے قرآن میں آیت الکرسی کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور صورت کو حاصل نہیں ہے، اور یہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہے۔ جو شخص اس آیت کو صبح پڑھے گا تو شام تک تمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک۔ اسی طرح اگر اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھے گا تو واپس آنے تک تمام جنوں انس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنات اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر اطرج موجود ہو۔ ناظرین محترم، اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کے قریب کوئی بھی چیز نہیں آتی۔ جس کے دل میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہو، ہر وقت اس کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہو، تو اس کے قریب کوئی چیز بھی نہیں آتی، اور کوئی بھی چیز اس کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنے دل کو تر رکھیں، اور سب سے افضل ذکر بھی ذکر خفی ہی ہے جو کہ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ زبان سے تو ہم چند لمحوں کے لیے ذکر کر سکتے ہیں، لیکن دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہ سکتا ہے۔ لہذا جو شخص ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے تو پھر اس پر کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور جنات کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ جنات کو خواب میں دیکھنا چلاک شخص کی علامت ہے، کیونکہ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کا معاملہ کیا تھا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی جن کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کا کسی مکار آدمی کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت و دولت حاصل ہوگی۔ اسی طرح کبھی کبھار جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ڈاکو سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں جن داخل ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر میں چوری کا خطرہ ہے، پس اسے چاہیے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرے۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں تمام جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ تعداد میں اپنا ذکر کرنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔